چمنے طیب بے سنبل جو سنوارے گیسو. سبحان اللہ. اچھا، عورت کو سب سے زیادہ محبت جو ہوتی ہے نا اپنے بالوں سے ہوتی ہے. وہ کسی کی محبت میں کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن بالوں کو نہیں کٹوا سکتی، گنجی نہیں ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اتنی محبت ہوتی ہے. ذرا بال گرتے ہیں تو فکر ہو جاتی ہے میں کیا کروں، کون سا شیمپو لگاؤں، بال گر رہے ہیں. تو بالوں سے بڑی محبت کرتی ہے عورت. مدینہ منورہ کے باغ میں سنبل کا پھول جو ہے نا وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، نیچے سے چھوٹا ہوتا ہے اوپر جا کے بڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بیچ میں ریشے ہوتے ہیں، اور ریشوں کے درمیان جب ہوا چلتی ہے وہ شکنیں پڑ جاتی ہیں. جیسے انسان کنگھی کرتا ہے تو کنگھی کے دانوں سے شکن پڑتی ہے بالوں میں. لیکن مدینہ منورہ کے باغ میں جب سنبل کا پھول کھلتا ہے اور پھر ہوا چلتی ہے اور اس کے اندر شکنیں پڑتی ہیں تو اس کے حسن کا عالم کیا ہے اور پھر ہوتا کیا ہے. امام کہتے ہیں تو حور بڑھ کر کون، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو. چمنے بے سنبل جو سنوارے گیسو. اور کھینچو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی. کبھی آپ کسی حکیم کے پاس جائیں کہ یہاں درد ہو رہا ہے تو یہاں معاملہ ہے تو حکیم صاحب کہتے ہیں ایک کام کرو، یہاں پہ گرم پانی دھارو. گرم پانی دھارنا تو جس چیز پر دھارا جائے فیض اس کو ملتا ہے، نہ کہ جس چیز سے دھارا گیا. پانی کو فیض نہیں ملتا، فیض اس کو ملتا ہے جس جگہ دھارا جائے. رات اپنے گیسوؤں سے پوری رات حضور کے روزے پر جھاڑو دیتی رہی. جب جھاڑو دیتے ہیں نا تو ہلکی سی گرد اڑتی ہے، ذرات اڑتی ہے. جب شبنم نے دیکھا تو کہ میں پیچھے کیوں رہوں، تو شبنم دھار رہی ہے گیسو شب کے، اس لیے نہیں کہ اس کو فائدہ ملے بلکہ خود کو فائدہ ملے. اعلیٰ تک کہتے ہیں سنیے گا کہ کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی. اس شب کے شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گیسو. شب کے شبنم نے تبرک کو ہے دھارے. بے سنبل جو سوارے. اب میں آپ کو سنا رہا ہوں سمجھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں ایک حج فرض فرمایا، ایک حج فرض فرمایا. توجہ ہے نا، فرض حج ایک فرمایا، وہ بھی تھا قران، حج قران. حج قران، حج افراد اور حج تمتع. ہم کرتے ہیں یہاں سے تقریباً جانے والے حج تمتع کرتے ہیں، یعنی پہلے جاتے ہیں عمرے کا احرام پہن کے، پھر عمرہ کرتے ہیں، پھر حلق کرواتے ہیں، پھر احرام اتار دیتے ہیں، پھر حج کے دن آتے ہیں تو پھر احرام باندھ لیتے ہیں. اور جو حرم میں رہنے والے جو ہوتے ہیں جو قریب قریب میقاتی جو ہوتے ہیں وہ پھر حج افراد کر لیتے ہیں، اس کا الگ معاملہ سے اس کو قربانی واجب نہیں ہے وغیرہ وغیرہ معاملات ہوتے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا حج قران. تو حج قران وہ ہوتا ہے کہ بندہ گھر سے چلے تو عمرے کا اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھے اور پھر عمرہ کر کے احرام اترتا نہیں جب تک کہ حج نہ کرے. تو لمبا پیریڈ رہنا پڑتا ہے، ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے احرام کے اندر. اور ظاہر ہے کہ احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، خوشبو لگا نہیں سکتا، نہا نہیں سکتا میل چھڑانے کی نیت سے، اور کنگھی بھی ایسے نہیں کر سکتا جیسے جنہیں یہ بال ٹوٹنے کا خدشہ ہو وغیرہ وغیرہ، بڑی پابندیاں ہوتی ہیں. اب تصور کریں حضور نے حج قران فرمایا، تصور کریں ذرا، اور حضور کی زلفیں
اتنے دنوں تک بظاہر لگتا ہے کہ بڑی پریشان ہے، اور ویسے بھی میلہ کچیلا حاجی ہے نا اللہ کو پسند ہے، تو حضور کے کپڑوں کو میلہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ، یعنی کہ کوئی حضور کے کپڑوں کو میلہ کہہ دے کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کپڑے یہ نہیں گل کے، کپڑے یہ نہیں میلے اس گل کے رضا، فریاد کو پہنچی ہے سیاہی گناہ، کہ ہم لوگوں کے گناہوں کی سیاہی جو حاضر ہو گئی ہے، حضور کرم فرمائے۔ تو اب ذرا اندازہ کیجئے وہ کیسا کیفیت ہوگی، اتنے دن تک احرام پہ رہے اور اب موقع آ رہا ہے کہ حلق کروائیں، قربانی کر لی، اب حلق ہو رہا، اب حلق ہو رہا ہو تو صحابہ کرام کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایسے حضور کے گرد کہیں بال مجھے مجھے بالوں بار مجھے مل نیچے نہ آئے۔ اب دیکھو اعلیٰ حضرت کا جو نا، اعلیٰ حضرت نے عشق سکھایا اور ادب بھی سکھایا۔ حضور کے گیسو کو کہا کہ اصل میں یہ گیسو جو ہے نا پریشان ہے، کیا ہے؟ کس غم میں پریشان ہے؟ کہ امت کے غم میں پریشان ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر گیسو سدھارے، کیوں سدھارے؟ سنیے، آخر غج غم امت میں پریشان ہو کر، آخر غج غم امت میں پریشان ہو کر، ہم تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو، تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو۔ یہ ذرا سنیے کا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اب جب گیسو مبارک رخصت ہوئے تو پہلے تو گوشت تک تھے، پھر تادوش آئے، پھر دوش پر آئے۔ جب رخصت ہوئے تو امام کہتے ہیں کہ گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تادوش، گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تادوش، کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو، کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو۔ اور حضور کے چہرے مبارکہ پر، حضور کے عارض مبارک پر جب گیسو آئے، جب حضور کے مبارک عارض پر جب گیسو آئے تو کیا منظر پیش کر رہے تھے؟ بات یہ ہے کہ حضور کا چہرہ مبارکہ جو ہے وہ تو کعبہ عاشقاں ہے، کیا ہے؟ کعبہ عاشقاں ہے، تو کعبے کو غلاف بھی تو ہوتا ہے نا، کعبے کو غلاف بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو امام کہتے ہیں کعبہ جاں کو پنہایا ہے غلاف مشسو، اڑ کر آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے گیسو۔ ایسے صحابہ کرام کھڑے تھے، ہجوم تھا کہ بس مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ اب یہ جب گیسو مبارکہ نیچے تشریف لے آ رہے ہیں، یہ کوئی اشارہ کر رہے ہیں غلاموں، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، یعنی سجدائے شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو، سجدائے شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو۔ اچھا یہ بات بتائیں، چاول جو ہے نا، چاول اس کی فصل کے لیے پانی چاہیے نا، زیادہ چاہیے نا پانی۔ یہ چاول ہوتا کس میں؟ دھان، دھان میں ہوتا ہے نا۔ میں ایک دفعہ کسی ملک میں تھا، تو پروگرام وغیرہ تھا، تو علماء کرام بھی کافی آئے ہوئے تھے، تو ہم کھانا کھا رہے تھے۔ تو کھانا کھانے کے دوران
چاول پیش کیے گئے تو ایک انڈیا سے آئے تھے، ان کا جناب چاول تو بریلی کا اچھا، بڑا مشہور ہے بریلی کا چاول اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے بریلی کا چاول۔ میں نے کہا کیوں نہ ہو، میں نے اعلیٰ حضرت نے دعا کی ہے، میں نے اعلیٰ حضرت نے دعا کی، میں نے ہاں اعلیٰ حضرت نے دعا کی ہے، میں نے اعلیٰ حضرت نے کہاں دعا کی، میں سناتا ہوں دعا اعلیٰ حضرت کی۔ امام کہتے ہیں سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، چمنے طیبہ میں سنبل جو سوار، ہاں چمنے طیبہ میں سنبل جو سوار گیسو۔ یہ ہے تسبیح، کیا ہے؟ یہ ہے تسبیح۔ اس میں دانے پروئے گئے کس کے ساتھ بندھے ہوئے؟ ایک تار کے ساتھ، ایک تار نے اس کو باندھا ہوا، اس کے مجموعوں کو، ایک مجموعے کو اس نے باندھا ہوا، ایک تار۔ اگر یہ تار اگر کٹ کے کنارے ہو جائے تو پھر اس کا مجموعہ قائم رہے گا؟ نہیں ہوا نا۔ حضور کی مبارک زلفوں کا ایک بال، اللہ کی سوا تو کوئی جانتا ہی نہیں حضور کی حقیقت ہے، جن کو اشارے ملتے ہیں نا وہ پھر بیان بھی کر دیتے ہیں کہ مبارک زلفوں کا ایک بال جو ہے وہ کیا ہے؟ تارے شیرازائے مجموعے کونین ہیں یہ، تارے شیرازائے مجموعے کونین ہیں یہ، حال کھل جائے جو دم بھر ہوں کنارے، حال کھل جائے جو دم بھر ہوں کنارے کیسو، چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو۔ شانہ کہتے ہیں کبھی کبھی بندہ ہاتھ سے بھی بالوں کو رنگ کرتا ہے نا، کرتے نہیں کرتے ہو ہاتھوں سے کرتے ہیں نا، شانہ کہتے ہیں کنگھی کو، اور حضور کے دست مبارکہ کو اللہ نے اپنا دست قدرت فرمایا۔ تو اعلیٰ تک کہتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے، شانہ ہے بن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، شانہ ہے بن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے گیسو، کیسے ہاتھوں نے تیرے سوارے گیسو گیسو۔ حضور تو حضور ہیں، حضور جس سواری میں بیٹھ گئے سبحان اللہ، اس سواری کی شان کیا ہے؟ چرچے حوروں میں دیکھو تو ذرا بال برا، چرچے حوروں میں دیکھو تو ذرا
والے براق سنبل خلد کے قربان اتارے گئے سو سنبل خلد کے قربان اتارے گئے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو. چلے ایک آخری میں مقطع ہی پڑھتا ہوں لیکن آپ کے ذوق کے لیے کچھ بات کرتا ہوں. تیل شریف جو ہے وہ اتنا مقدر والا تھا کہ میرے آقا بارہا اسے اجازت دیتے تھے کہ آ جا میرے بالوں میں اور رحمت لے جا اور برکتیں لوٹ. اکثر میرے آقا اجازت دیتے تھے آ جا. تو وہ بھی تو عاشق ہے نا تیل بھی. تو وہ جب بالوں میں آیا نا تو عارض قریب آ گئے. تو کبھی کبھی دل کرتا کہ اتنا تو قریب ہو گیا ہوں تو اب ایک آدھا بوسہ لے ہی لوں. یعنی کہ حضور اپنے بالوں میں تیل مبارک میں استعمال کرتے تھے تو بسا اوقات تیل کی بوندیں ٹپکتی اور یہ رخسار تک آ جاتا تھا. یعنی اتنا قریب آنے کے بعد حضور تھوڑی سی اجازت مل جائے نا تھوڑی اور حضور بہت قریب ہو گئی تو کہ آ جا جائے. تو تیل مبارک جو ہے وہ رخسار اقدس آ جاتا تھا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نو 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 تیل کی بوندیں تھوڑی ہیں. بولے پھر کیا ہے؟ بولے پڑھا نہیں واللیل والضحیٰ واللیل نہیں پڑھا. والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ اور واللیل سے مراد حضور کی زلفیں. تو کہ تیل کی بوندیں نہیں ہیں. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. اور فکی ہے کہتے ہیں صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے کیسو. صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے کیسو. ایک اور اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتا ہوں. موبائل فون بند کر دیں گے بھائی اگر مہربانی کریں گے تو. آپ کو اگر تھوڑی تمیز ہو تو بند کر دیں گے. ٹھیک ہے. میں چونکہ بڑی محبت سے پہلے کہہ چکا ہوں لیکن شاید لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو محبت میں سمجھتے نہیں. مسجد میں جب بھی آیا کریں خدا کا واسطہ موبائل بند کر دیا کریں. یہ مسجد گھنٹیوں کی جگہ نہیں ہے. گھنٹیاں کہیں اور بجتی ہیں خدا کا واسطہ. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ مسجد میں ایسا سسٹم لگا دیجیے جیمر یہاں آتے ہی بند. ہاں کر دیں وہ نہیں بھائی ان کا مسئلہ آ جائے گا بیچارے کا. نہیں بھائی وہ یہ پیچھے نہیں یہ بند نہیں کرتا. نہیں بھائی اس کو بند کر دو کیونکہ وہ بیچارے کا وہ خراب ہو جائے گا. یہ کیا بولتے ہیں یہ لائف ہو رہی ہے نا بھائی اس سے کام چلے گا نہیں. دوسری پڑھی اللہم صلی اللہ دوسری پڑھی اللہم صلی